السلام علیکم، کوثر راؤ اپنے یوٹیوب چینل خبیر بینڈ محمد کے ساتھ، اور آج میں آئی ہوں واگا بارڈر کی طرف. لیکن ابھی یہ باٹا پور اور BRB نہر کا جو پل ہے اس پہ میں کھڑی ہوں. اس طرف سے ہم اسٹیشن والی سائڈ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سامنے اگر ہم جائیں گے تو سامنے واگا بارڈر ہوگا. اس سے پہلے ہی یہ ایک پل پہ یادگار بنی ہوئی ہے. انٹرس اس کی ادھر سے ہے، ٹھیک ہے. یہ گیٹ ہے، آپ یہاں سے اندر آ سکتے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے. اور اس طرف بھی دونوں طرف سے انٹر ہو سکتے ہیں. یہ میں انٹر ہوئی اور یہ 5 یا 6 سٹیئرز بنی ہوئی ہیں. سیڑھیوں کے بعد جو ہے ہم اس یادگار پہ آتے ہیں. یہ یادگار کیا ہے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں. 3rd بٹالین کے حصے میں جو ہے یہ اعزاز آیا کہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے یہ جنگ لڑی. اور یہاں جناب جی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اچھا، ان شہدا کی یاد میں جو پاک و بھارت جنگ ستمبر 1965 میں کام آئے. بڑا پیارا یہ شعر ہے یا کیا ہم کہیں گے. یہ بڑا پیارا لکھا ہے. اس راہ سے گزرنے والے ہم وطنوں، اسلام کے ان سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے جاؤ جو اپنا سب کچھ قربان کر کے ہماری بقا کا سامان کر گئے. واقعی مارکا باٹا پور، یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب کو بھارتی مسلح افواج باقاعدہ اعلان جنگ کیے بغیر ہماری سرحد عبور کر آئیں. دشمن نے لاہور پہ جلد از جلد قبضہ کرنے کی نیت سے قبضہ کرنے کی نیت سے شمالی سیکٹر میں بھینی، مرکزی سیکٹر میں واگا اور جنوبی سیکٹر میں بھونڈی ہر سے اطراف سے حملہ کیا. دشمن کے لیے واگا سیکٹر GT روڈ اور BRB نہر کی قریباً نصف درجن گزرگاہوں کی وجہ سے ایک خاص فوجی اہمیت رکھتا تھا. یہ جو انڈیا تھا اس کو اپنی کثرت تعداد اور اچانک حملہ آور ہونے کی وجہ سے مکمل فتح کا اس قدر یقین تھا کہ اس نے پہلے سے ہی لاہور پہ قبضہ کر لینے کی خبر دنیا میں مشہور کر دی تھی. پھر یہاں 6-7 تک جو ہے بہت لڑائی جھگڑے ہوتے رہے اور بہت کچھ ہوا. بہت جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئیں. ہمارے انجینئرز نے اس پل کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈیا نے اس کے اوپر بڑا سخت پیرا رکھا کہ یہ پل چونکہ انہوں نے کراس کر کے اندر آگے آنا تھا. ساتھ تو BRB نیچے تو BRB نہر ہے، تو اس پل کے لیے انہوں نے پہرا رکھا 2 دن. پھر 7 تاریخ کو جو ہے وہ اس پل کو رات 1 بجے کے بعد جو ہے ہمارے انجینئرز نے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ہے یہ 3rd ریجمنٹ جو ہے 3rd بٹالین جو ہے انہوں نے ان کے جو ہمارے جو فوجی تھے انہوں نے ایک ریڑھی کی آڑ میں جو ہے وہ چھپ کے اور دشمن کے جو ٹینک تھے ان کے اوپر گولے پھینکے. 2 جو ہے وہ گولے لگے ان کو، لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. اس کے بعد پھر اسی طرح چلتا رہا لڑائی جھگڑا، اور رات کو جا کے 8 ستمبر یعنی کہ صبح کو اس قدر خون ریزی ہو چکی تھی. دشمن کے سپاہی اور لاشیں ان کی اتنی بکھری ہوئی تھی، مر چکے تھے وہ پھر انہیں یقین ہو گیا کہ ہم نہیں جیت سکتے اور وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. 7 ستمبر کی رات کو یہ جو ہے سینکڑوں لاشیں دشمن میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے. اور تب سے لے کر جنگ بندی تک موزہ ڈوگرائی کا ملحقہ علاقہ دونوں طرف سے شدید حملوں کا مرکز بنا رہا. تو خدا نہ خواستہ اگر ہم پاکستان کی اس اہم دفاعی جنگ میں ناکام ہو جاتے تو پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا. اس مارکے میں توپ خانہ انجینئرز اور ہوائی فوج نے جو ہماری بروقت مدد کی اسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے. رات کو 7 ستمبر کی رات کو جو ہے وہ ایفوس کے جہاز آئے جو ہمارے وہ ہوتے ہیں جو جنگی جہاز ہوتے ہیں، انہوں نے اس پل کو اڑا دیا تھا. اور اس وجہ سے پھر دشمنوں میں ظاہر ہے کہ بہت دشمن میں اور ادھر دونوں طرف بہت گولہ باری اور اسلحہ اور یہ وہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ بھاگ گئے. اور اصل میں جو ہے وہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی.
اللہ جی میرے وطن کو رہتی دنیا تک دنیا کے نقشے پہ قائم رکھے. اور یہ جو آج کا لے کے میں کبھی بھی اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں بولنا چاہتی، لیکن یہ جو ایک فوج کے خلاف جو لوگوں کے دلوں میں ایک بات آ گئی ہے اور فوج کے خلاف بول رہے ہیں، بے حد غلط بات ہے. میں اپنے چینل کے توسط سے لوگوں سے اپیل کروں گی جو بھی فوج کے خلاف ہے، پلیز کبھی بھی فوج کے خلاف نہ ہو. فوج ہے تو ہم ہیں. ISPR کا ایک میں دیکھ رہی تھی، ان کا بھی یوٹیوب پہ ایک چینل ہے ISPR آفیشیل کے نام سے. اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں. تو میں دیکھ رہی تھی تو ایک آدمی نے، کوئی تھا مجھے نام بھول گیا، اس نے لکھا کہ آئی لو فوج بٹ ناٹ آئی لو پاکستان آرمی بٹ ناٹ چیف. تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا. یہ چیف کیوں نہیں، آرمی چیف کیوں نہیں؟ تو مجھے اچھا نہیں لگا، بالکل اچھا نہیں لکھا. میں نے لکھا آئی لو پاک آرمی وتھ چیف آف آرمی اسٹاف. تو یہ بہت غلط ہماری سوچ ہے جو ایسی ہو گئی ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ پاکستان کی فوج کو بالکل برا نہ کہیں. اگر یہ نہ ہوتے نا تو یہ آج ہم اتنے آزاد نہ پھر رہے ہوتے جیسے ہم آزاد پھر رہے ہیں. پلیز سوچئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا پلیز. تھینک یو. اللہ حافظ.